اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 سے شروع کر رہے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ عَصَاكَ الْحَجَرَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ اپنا جو عصا ہے نا وہ پتھر کے اوپر ماریں۔ تو انہوں نے ان کے حکم کے مطابق پتھر پر مارا، فَانْفَجَرَتْ، تو پھر اس میں سے پھوٹ پڑے، منہ، اس میں سے یعنی پتھر میں سے پھوٹ پڑے، اثنتا عشرتا عینا، 12 چشمے نکل آئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تو پھر تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا پانی پینے کا۔ 12 قبیلے تھے، اللہ نے 12 چشمے دے دیے، ہر قبیلے کا ایک چشمہ۔ کُلُو، اللہ نے فرمایا کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تحسوا، اور تباہی مچاتے ہوئے نہ پھرو، فی الارض، زمین پر، مفسدین، فسادیوں کی طرح، فسادی بن کر تم زمین پر تباہی نہ پھیلاؤ۔ انہیں اس بات سے منع کیا، مگر جو بھی کھانا ہے کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، اتنا اللہ نے رزق انہیں دیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو شکر ہی نہیں ادا کیا۔ کتنے اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمارے لیے چشمے جاری کر دیے، تو ہم اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کریں، نہیں ان کے کام پر جوں تک نہیں رہیں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا کہ ہمیں ایک ہی چیز بار بار کھائی جائے۔ وہ بغیر محنت کے انہیں من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو اس پہ بھی وہ خوش نہیں ہوئے۔ چند دن خوش ہوئے ہوں گے، پھر اس کے بعد پھر وہی روش ان کی، کہا کہ ہمیں تو ایک ہی چیز پسند نہیں کہ بار بار ہم وہی کھائیں، ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو پھر اپنے رب سے نا دعا کرو ہمارے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ وہ یخرج، نکال لے ہمارے لیے زمین میں سے، یعنی زمین میں سے اگائے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کا ساگ، بقلہا، اس کا ساگ، وقصائہا، اور اس کی ترکاری، سبزیاں وغیرہ ہم کھائیں، وفومہا، اور اس کے گیہوں، گندم ہم کھائیں، وعدسہا، اور اس کے مسور دالوں کے طور پہ ہم استعمال کریں، وبصلہا، اور اس کا پیاز ہم کھائیں۔ یہ مانگا پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، کہا کہ اللہ سے دعا کرو ہمیں یہ دے دے اللہ تعالیٰ۔ کالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آتستبدلون، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، اللہ زی، اس کے، ہو ادنا، جو کہ ایک حقیر چیز ہے، ادنا چیز ہے، ادنا چیزیں تم مانگ رہے ہو نا، اعلیٰ چیز اللہ نے تمہیں دی، جس پہ تمہیں کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، اور سبزیاں، گیہوں، گندم، پیاز، جو بھی تم اگاؤ گے اس پہ محنت تو کرو گے نا، تو محنت کے وہ لوگ عادی نہیں تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم ادنا چیز کی کیوں خواہش کرتے ہو اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر۔ اہبطوا، اتر جاؤ، وسرا، فإن لکم ما سألتم، تو اگر یہی چیزیں تمہیں مطلوب ہیں، یہی چیزیں چاہیے ہیں نا، تو پھر ایسے کرو، کسی شہر میں اتر جاؤ، اور وہاں تمہیں سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو۔
فضربت علیہم ذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. پھر کیا ہوا؟ ان پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی لعنت، ذلت، خواری. ظاہر ہے تم نکلو گے کام کرو گے تو کچھ تمہارے ہاتھ آئے گا نا. کام تو کرنے کے وہ عادی نہیں تھے، سست قوم تھی، جہاں بیٹھی رہے گی، بتوں کو پوجتی رہے گی. تو اللہ نے ان پر پستی اور متعدی ڈال دی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات سے. یقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ تھے ہی حد سے نکل جانے والے، حد سے بڑھے جاتے تھے وہ ہر بات میں. تو پھر اللہ نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، نصارہ ہوئے اور صابی ہوئے، ان میں سے بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایک تو وہ ہے نا جو مسلمان پہلے ہی ہو چکے ہیں. ان الذین آمنوا، جو لوگ مسلمان ہیں، بے شک جو لوگ مسلمان ہیں. والذین ہادوا، اور اس کے علاوہ جو یہودی ہوئے، نصارہ ہو گئے، صابئین ہو گئے، ان میں سے جو بھی اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کی طرف سے. ان کے لیے کوئی بھی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت کے دن. تو دین حق کا دارمدار ایمان اور امر صالح پر ہے. نسل، خاندان یا مذہبی گروہ بندی یا کسی فرقہ کا اس میں دخل نہیں. یہ نہیں، قیامت کے روز یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا فرقہ کون سا تھا. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کون ہے، کس فرقے سے اس کا تعلق ہے، اس کا ایمان اور عمل کیسا ہے. جب یہ عمل و آزمائش میں پورے نہیں اترتے تو مغلوب و نامراد ہو گئے. جب انہوں نے عمل ہی نہیں کیا اور کسی آزمائش میں بھی وہ پورے نہیں اترے تو پھر اللہ نے ان کو نامراد کر دیا. تو ان کی مزید گمراہیاں یہ تھیں کہ وہ عہد تو کر لیتے تھے لیکن اس کو نبھاتے نہیں تھے. سبت کے دن کے احکام کی حدیں توڑ ڈالی انہوں نے. یعنی ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا تو وہ ہفتے کے دن ہی پکڑتے تھے اور اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے کرتے تھے. ایک یہ ہے کہ ان میں یہ بہت بڑی بیماری تھی کہ وہ کثرت سوال کرتے تھے. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اللہ احکام شریعت کی سیدھی تعلیمات کی اطاعت کرنے کی جگہ اس میں طرح طرح کے سوال وہ گھڑتے تھے جو اللہ کو ناپسند ہے. بلا ضرورت کیا پڑی ہے کہ خواہ سوال پہ سوال کیے جاؤ. جتنا اللہ نے بتایا اتنا ہی کافی ہے. سادگی اور آسانی کو سختی اور پیچیدگی سے بدل دیتے تھے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر کھڑا کر دیا. اور اللہ نے حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے
تم پر نازل کی ہے اس کو زور سے پکڑے رکھو، یعنی اس کے احکام پر عمل کرو۔ خذوا پکڑے رکھو ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ جو ہم نے تمہیں کتاب دی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو زور سے پکڑے رکھو، یعنی اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو تو عذاب سے محفوظ رہو گے اور پرہیزگار بن جاؤ تم لوگ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر تم لوگوں نے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد تم پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ پھرنے کے بعد پھر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور رحمتیں نہ ہوتی ہیں اللہ کی، تو تم خسارے میں چلے جاتے۔ اللہ نے پھر تمہیں معاف کر دیا، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ مِنَ السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر کیا کیا انہوں نے، اور یقیناً تم جانتے ہو کہ انہوں نے جنہوں نے جو حد سے بڑھے تم میں سے، جو حد سے بڑھ گئے ہفتے کے دن کے بارے میں، تو ہم نے انہیں کیا کہا، ہم نے کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں ذلیل و خوار بندر بنا دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نِكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو ہم نے بنا دیا اس قصے کو ان کے لیے، ان کے سامنے اس قصے کو بنا دیا، کیا بنا دیا، نشان عبرت۔ وہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ، ان کو ذلیل بندر بنا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ نے یہ سب کچھ ان کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ وَمَا خَلْفَهَا مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے تو یہ نصیحت ہے، اس کو نصیحت بنایا اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے، جو پرہیزگار ہیں وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ ایک نصیحت ہے نا اللہ کی طرف سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا تَتَّخِذُونَا هُزُوًا، تو انہوں نے کہا کہ تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، نکون من الجاہلین، ایسا نہیں ہے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ نہ کرے کہ میں نادان یا جاہل بن جاؤں۔ وقالوا ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو پھر انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے دعا کریں اپنے پروردگار سے کہ وہ بتائے کہ کیسی ہو وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار فرماتے ہیں کہ وہ جو گائے ہے نا، وہ بوڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے اور نہ بچی ہونی چاہیے، اس کے درمیانی عمر کی، یعنی جوان ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پھر انہوں نے بس کرو تم وہی جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم وہی کرو جو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے، تمہیں تو ذبح کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ زیادہ بوڑھی بھی نہ ہو، زیادہ چھوٹی بھی نہ ہو، درمیان کی عمر کی ہو، تو کیوں ذبح کرنے کو کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ ایک بندے کو انہوں نے قتل کر دیا، تو اب کوئی بھی نہیں مان رہا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے،
قتل نہیں مل رہا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں کہا کہ گائے ذبح کرو، اس کے ٹکڑے جو ہیں ایک ٹکڑا لے کے اس میں سے اس مردے کے اوپر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ وہ زندہ ہوا اور پھر وہ اس قاتل کا نام بتا کے دوبارہ اللہ نے اس کو موت سے ہمکنار کر دیا، نشاندہی کر گیا نا قاتل کی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، تو پھر کہنے لگے ایسے فضول سوالوں پہ سوال کیے جا رہے ہیں، اتنے سوال۔ اور پھر کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے دعا کریں، بتائیں اپنے پروردگار کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والے کے دل کو وہ خوش کر دیتا ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو پھر آگے سے آگے سوال، پروردگار سے پھر درخواست کیجیے کہ ہم کو بتائے کہ وہ اور کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں اس طرح کے تو ملیں گے جو ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی، ہم ہدایت پا جائیں گے۔ کَلَّا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تَثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے بتایا کہ ان سے بول دو کہ تو وہ گائے یا بیل جو بھی ہے وہ ایسا ہو کہ زمین اس نے نہیں جوتی ہو، کوئی کام کرنے والا نہ ہو، ہل نہ جوتا ہو، اور نہ ہی کھیتیوں کو پانی بھی دیتے تھے نا، کنویں سے پانی نکالتے تھے تو جانور کے ذریعے نکالتے تھے، تو نہ وہ کھیتیوں کو سیراب کرتا ہو وہ بیل، ایسا ہونا چاہیے۔ اس نے کوئی کام نہ کیا ہو، وہ نہ کھیتی کو پانی دیا ہو، مسلمات اللہ شیات فیہا، اور نہ کوئی اس میں داغ دھبا ہو، کوئی زخم نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب ٹھیک بات ہمیں معلوم ہو گئی ہے۔ فذبحوا وما قالوا، اور انہوں نے اسے ذبح کر دیا، اور وہ ایسے نہیں تھے یفعلون کہ وہ ایسا کام کرتے، ایسے نہیں تھے کہ وہ کر سکتے۔ نظر تو یہی آ رہا تھا، اتنے سوالوں پہ سوال کیے جا رہے تھے لیکن کر دیا انہوں نے۔ وَإِذْ قَاتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے مار ڈالا تھا ایک شخص کو اور اس میں تم باہم جھگڑنے لگے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والا تھا، ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو پھر ہم نے کہا کہ مارو اس کو ایک ٹکڑے سے۔ تو کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو اور تمہیں دکھاتا ہے نشانیاں تاکہ تم اپنے عقل سے کام لو۔ بنی اسرائیل کا قتل نفس میں بے باک ہونا اور احکام الہی میں سب سے بڑا جرم ہے کہ وہ قتل نفس میں بے باک تھے، جس کو مرضی چاہتے تھے قتل کر دیتے تھے۔ یہودیوں کی قلبی اور اخلاقی حالت کا اس حد تک گر جانا کہ جہاں عبرت پذیری اور توبہ کی گنجائش بھی نہیں رہتی، اور آدمی اس کیفیت میں مطمئن ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں، اور اس کے اصلاح و احوال کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ ثم فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے اسے کہا کہ ایک ٹکڑے کا مارو اس کے اوپر۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ
مردوں کو زندہ کرے گا، وہ یوریکم، اور تمہیں دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتے ہی اپنی نشانیاں کہ کس طرح میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ثم قاست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 74 میں، ان کے دل جو تھے نا وہ سخت ہو چکے تھے، ان پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا تھا، اس کے بعد وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ پتھر ہوں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھر کچھ ایسے بھی ہیں جب وہ ان سے نا پھوٹ نکلتی ہیں نہریں، ایسے پتھر بھی ہیں جب وہ ٹوٹتے ہیں تو اس میں سے نہریں بہ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ایسے بھی ہیں جو کہ پھٹ جاتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے وہ بھی ہیں، منہا ان میں سے، لما جب وہ یہبطو گر پڑتے ہیں، من خشیۃ اللہ اللہ سے ڈر کے، پتھر اللہ سے ڈر کے گر جاتے ہیں، اتنا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں اور ڈرتے ڈرتے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہود کی گمراہیوں کے متعلق بیان کرے کہ تم تو ڈرتے ہی نہیں ہیں، پتھر تک ڈر جاتے ہیں۔ وَفَتَتْمَعُونَ، پھر تم طمع رکھتے ہو، کیا پھر بھی تم یہ امید رکھتے ہو، اَیُؤْمِنُوا لَکُم، کہ یہ ایمان لے آئیں گے۔ یہ تطمعون، یہ مومنوں سے کہا جا رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ وَكَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تو بے شک ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے ہیں، پھر سمجھ بھی آ جاتی ہے ان کو، سمجھ لینے کے بعد ان کو جان بوجھ کر بدل دیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں نا، مومنوں سے وہ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب اپنے تنہا ہوتے ہیں نا اپنے دوستوں کے ساتھ، ایک دوسرے سے آپس میں جب ملتے ہیں، قالو، وہ کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم وہ چیز انہیں بتاتے ہیں مسلمانوں کو جو کہ اللہ نے تم پر ظاہر کی، اور تاکہ لیحجکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ حجت لائیں تم پر تمہارے رب کے پاس قیامت کے روز۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، مطلب ان کو منع کرتے کہ کیوں بتاتے ہو تم مسلمانوں کو اپنی باتیں۔ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اولا لا يعلمون، کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں ایسے بھی ہیں ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو تو
پڑھ ہی نہیں سکتے، کتاب کو جانتے ہی نہیں، صرف الا امانیہ، صرف اپنے آرزو ہے، اپنی خواہشوں کی ہی وہ پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ لَا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں، گمان ہی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اور ان پر تو بالکل ہی خرابی ہے، افسوس ہے، ان کے لیے تباہی ہے، جو کہ خود اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھتے ہیں، ثم پھر کہہ دیتے ہیں یقولون ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، خود لکھتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور وہ اسے تھوڑی سی قیمت میں بیچ دیتے ہیں رد و بدل کر کے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، یعنی دنیاوی منافع حاصل کرنے کے لیے وہ تھوڑی سی قیمت پر اللہ کی یاد کو بیچتے ہیں، ان پر افسوس ہے، اس لیے کہ وہ بے اصل باتیں، گمراہ کن باتیں، جھوٹی باتیں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، تو پھر ان پر افسوس ہے، اس لیے ہے کہ یہ ایسے کام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو نہیں سکتی۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی۔ کون کہتے ہیں؟ یہودی لوگ۔ اِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، کہ ہمیں تو صرف چند دن ہمیں دوزخ میں رہنا ہوگا، وہی جو ہم نے بچھڑے کو پوجا تھا، وہی اتنے ہی دن ہمیں دوزخ میں رہنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم لے چکے ہیں اللہ سے عہد کہ تمہیں جنت ہی میں رہنا ہے، دوزخ تمہارے لیے نہیں بنے؟ تو تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے، تو اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو یا اللہ پر وہ الزام لگاتے ہو جس کے بارے میں تم کچھ جانتے ہی نہیں۔ جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کال کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔